blessings for all nations. خداوند کی مقدس اور پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی ہم 8ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ نہایت غور سے، عزت و تکریم سے ان باتوں کو سنیے گا، کیونکہ ایک بات جانیے کہ لاپرواہی کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب خداوند کے مقدس کلام پر وہ حد ٹوٹ جائے تو پھر کوئی بھی انسان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی پی ایچ ڈی ہولڈر یا کوئی بھی لیکچرار جو ہے، کوئی ٹیچر جو ہے، کوئی استاد جو ہے، کوئی شرع کا عالم جو ہے، کوئی بائبل کا ٹیچر جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، کوئی بیشپ ہے، کوئی پوپ ہے، کبھی اس کو واپس نہیں لا سکے گا۔ اگر آج ہم خداوند کے مقدس کلام سے لاپرواہ ہو کر اور اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اگر زندگی بسر کرتے ہیں، بارہا خداوند کا کلام بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ رات کو بھی ایک بات کہی گئی جو کلام مقدس میں سے ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے، وہ سن لے، کانوں والے سن لے، جن کے پاس کان موجود ہیں اور جو کس طرح چیک کرتے ہیں، اس طرح چیک کرتے ہیں جی، تو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور آج خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے، ان باتوں کو سنیے گا۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی سارے انہوں ہوندی ہے نا، پکی گل ہے۔ یہ باہر میسج کنی دیر دے سی سن رہے ہیں، یہ آیات بارہا بیان ہو رہی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے تھوڑا سا ڈیلے کر کے بولی ہے، سبھی مل کے بولے، عالم بالا پر خدا کی اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ آج تھوڑی دیر جو ہے تقریباً 10 منٹ میں ہم آپ کو وہ چند باتیں بتانے چاہیں گے جو خداوند کا مقدس کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو 1 گھنٹے کا میسج جو ہے یا 2 گھنٹے کا میسج بھی جو ہے وہ دیا جائے لیکن اس میں سے آپ کچھ حاصل ہی نہ کر پائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ 10 منٹ بھی جو ہے اس کو سن نہیں پاتے تو آپ کو 2 گھنٹے کا کیسے یاد ہوگا۔ میں نے رات کو ایک بات کہی تھی کہ ہر موقع جو ہے حکمت والا شخص موقع کو چھوڑتا نہیں، چھوڑتا اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک موقع کی۔ اور کیا کہتے ہیں کہ سر مجھے ایک موقع دے، میں اپنے آپ کو کیا کروں گا،
کیا کروں گا جی؟ تو خداوند کا کلام کتنے موقع دیتا ہے ہمیں؟ کتنے؟ جب آپ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب سے لے کر مقدس یوحنا عارف کا جو یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے اس کے آخری لفظ تک دیکھے تو ہمارے پاس موقع ہی موقع ہے، لیکن اس موقع سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ کس نے؟ ہم نے۔ موقع سے فائدہ کس نے اٹھانا ہے؟ پورب سے آ کر مجوسی موقع کا فائدہ اٹھا گئے، چرواہے فرشتوں سے بشارت پا کر موقع کا فائدہ اٹھا گئے، اب ہیرودیس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا ہے لیکن اس کا غلط نظریہ ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم بھی کبھی کبھار غلط نتیجے اور غلط موقع ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے کارآمد کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب خداوند یسوع مسیح کا مین کرسمس کا مقصد کیا تھا؟ اس کی پیدائش کا مین پیغام کیا تھا؟ ہم نے آج اپنی زندگیوں کو کس دہانے پر، کس نہج پر لے کر آئے ہیں؟ آج ہم ان باتوں کو جانتے ہیں۔ کو بتا سکتا ہے جی مین مقصد کیا تھا؟ مین مقصد بتائیں گے کوئی کرسمس کا؟ یہ جو ہم منا رہے ہیں، اپنے گھروں کو سجایا ہے، ہم نے چرچ کی بلڈنگ کو سجایا ہے، ہم نے تمام لحاظ سے سجایا ہوا ہے، نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو کوئی مقصد بتا سکتا ہے کرسمس کا؟ جی ادھر سے بھی ایک بات آئی، ادھر سے جی، پہلے ادھر سے جی، ملاپ ہو گیا جی، صلح اور خدا سے۔ اب اس کو اگر علم لغت میں جا کر دیکھے، ان ڈیفینیشن دیکھے، ان کا مفہوم جو ہے وہ آ کر کیا بنتا ہے؟ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے، ملاپ بھی وہی ہے اور صلح بھی وہی ہے، لیکن وجہ کیا بنی کہ یہ ملاپ کرانا پڑا؟ یہ وجہ کیا بنی کہ صلح کرانی پڑی؟ کیا ہمارا کوئی جھگڑا ہے؟ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے تمہاری بد کرداری کی وجہ سے وہ تم سے روپوش ہو گیا ہے۔ باغ عدن میں حبوط آدم جب ہوتا ہے تو گناہ اور نافرمانی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی پھل کھانا گناہ نہیں تھا کہ جی انہیں فلانا پھل کھا لیا تو وہ پھل کھانا گناہ ہے، تو پھر آج بھی نہ کھایا کرو۔ جو بھی ہم پھل کہتے ہیں تو وہ اگر پھل کھانا گناہ تھا تو آج تو کلو کلو 2-2 کلو لائی انہیں، تو پھر کیا کرتے؟ بار بار گناہ کرتے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، لیکن پھل وہ گناہ نہیں تھا۔ وہاں پر بھی خداوند نے حکم دیا تھا کہ تو کیا کرنا؟ اس پھل میں سے نہ کھانا۔ اس پھل میں سے کیا کرنا؟ وہ پھل جو درخت پر لگا ہے، نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے، اس میں سے نہ کھانا۔ بیسک وہ گناہ یہ نہیں کہ اس درخت میں سے پھل لیا گیا ہے، خداوند خدا کی نافرمانی وہ گناہ تھا جس وجہ سے نسل انسانی کو باہر نکال دیا گیا۔ پاگالے ہو، ایک منٹ نہ مارے، تہاڈی مہربانی۔ پاگالے ہو، ایتھے باہر کڈیا گیا، ایتھے تاڑیاں نہیں بندیاں، سانو اوتھے باہر کڈ دتا تے تسی تاڑیاں ماری جاندے جے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تالیاں آپ یہ بجائے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا ملاپ کرایا۔ ہاللیلویا۔ مین گل میں تمہیں دس دیتی ہے، ہوں کوئی نہ کہے کہ بھی مینوں نہیں پتا کہ بھی کیوں کرسمس مناؤنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب باہر نکالا گیا ہے تو کوئی صورت نہیں ہے۔ آج بھی جتنے لوگ اپنے طور پر گھراں چ رہ کے، بازاراں چ جا کے، نویں کپڑے پا کے، نویاں جتیاں پا کے، نویں نویں پیر تے نویں نویں قدم رکھنے ہیں نا، یہ سانو نجات نہیں دے سکدیاں، نہ خدا سے ملاپ کروا سکتے ہیں، نہ ہمیں کھانا پینا خدا تک لے کر جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا،
کہ ہمیں صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح کی ذات ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کو خدا باپ کہہ سکتے ہیں اور پھر سے ہمارا ملاپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب خداوند کے فرشتگان کا میسج سنیے، پیغام سنیے۔ ہم نے بہت مرتبہ یہ میسیجز سنے ہوئے ہیں، لیکن چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یکا یک کون سے آئے ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ ایک بڑا آسمانی لشکر ہے۔ اب لشکر کے بارے میں اگر بات کریں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں ان ڈیفینیشن نہیں جانا چاہتا، زیادہ ہو جائے میسج زیادہ ہوگا، تو بہت زیادہ لشکر کے قریب جو ہے وہ فرشتگان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ عالم بالا پر دیکھ لو، اتے جناب روڑا پہ گیا، اتے تمجید ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، لیکن ہم اس جگہ پر آج بھی یہ بات اپنے دلوں سے نکالے ہوئے ہیں۔ فرشتگان جو ہیں اتنے خوش ہیں کہ نسل انسانی کا دوبارہ سے ملاپ ہونے کو آ گیا ہے، لیکن نسل انسانی جو ہے اس بات میں پریشان ہے کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے۔ نسل انسانی اس بات میں پریشان ہے کہ ہمیں جو ہے نئے کپڑے کہاں سے ملیں گے، ہمیں کون جو ہے وہ بچا سکتا ہے، لیکن جو بچا سکتا ہے ہم اس کی طرف نظر ہی نہیں کر رہے۔ کرسمس منانے کا مطلب نئے کپڑے نہیں، میں نے رات کو بھی یہی بتایا تھا۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہے۔ کرسمس کے دن میں تمجید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، اس کی بڑائی کرنا، اس کی حمد کرنا۔ کتنے لوگ جو ہے کرسمس کے دن اس بات کا شکر ادا کرتے، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ ہماری بخشش ہو سکے۔ کتنے لوگ خدا کے اس بڑے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ بڑے کام کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس فرشتے کا میسج اور پھر لشکر کا میسج جو ہے اس کو آپ نے قبول کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، جیسے میں نے رات کو بتایا تھا، اگر آپ آنکھیں موند لیں گے تو پھر آپ تک نجات نہیں پہنچ سکے گی۔ مین بات سنیے گا۔ اور زمین پر ان آدمیوں میں سے جن سے وہ صلح، جن سے وہ دو گلاں جے ہونا۔ کیا ہم نے کرسمس منانے سے پہلے یہ بات سوچی ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ یہ ان کے درمیان خداوند یسوع کا پیغام ہے، اور خداوند یسوع کی بڑی آمد ان کے لیے ہے جن سے وہ راضی ہے۔ اپنے اندر سے تمام لڑائی، جھگڑے، حسد، بری خواہشات، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی بری خواہشوں کو چھوڑے۔ کس کو چھوڑے جی؟ بری خواہشوں کو چھوڑے۔ اب بری خواہشوں میں آپ بھی اور میں بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کون کون سی ہے۔ ہر وہ بات جو خداوند کے کلام سے ہٹ کر خواہش کی جاتی ہے، اور جب خواہش کی جاتی ہے تو کیا آتا ہے؟ آنکھوں کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی اور دنیا کی خواہش دونوں کیا ہو جاتی ہے؟ جسمانی بھی روحانی جو ہے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی خواہش نہیں کرتے۔ جسمانی خواہش مٹ جائے گی، دنیاوی خواہشات مٹ جائیں گی، بری خواہشات جو کسی کا برا کرتی ہے۔ اگر ہمارے اندر آج بھی ناراضگی ہے، اگر ہمارے اندر آج بھی بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے، اگر پڑوسی ایک دوسرے سے ناراض ہے،
اگر محلے دار ایک دوسرے سے ناراض ہے، اگر ماں اور بیٹی ناراض ہے، اگر چاچا اور تایا ناراض ہے، اگر تمام رشتوں میں ناراضگی ہے، تو پھر خدا راضی نہیں ہے، کیونکہ یہ پیغام ان کے لیے ہے جو دنیا میں رہتے اور وہ آدمیوں کے لیے جن سے خدا راضی ہے صلح۔ خداوند کا مین پیغام ہی یہ ہے۔ تے جے خدا نو لڑائی جھگڑے پسند ہوندے تے پھر خدا اپنے بیٹے نو بھیجدا کیوں؟ جے جدائی اگر خدا کو پسند ہوتی تو پھر یوحنا 3:16 کیا بیان کرتی ہے؟ کیونکہ خدا نے مل کر بولے میں رات نو میں تانوں رٹاؤنی ہے، جنی دیر میں اتھے ہاں، اے نہ یاد کیتی تے میں ہر اتوار نو لکھ کے تے میں اتے سامنے میں باہر بھی یہی لائی ہے، کیونکہ خدا نے مل کے، کیونکہ خدا نے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کو جب آپ کی جدائی پسند نہیں ہے تو خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے درمیان میں بھی جو ہے وہ جدائی ہو۔ جتنے لوگ آج اپنے دلوں میں اس کرسمس کے موقع پر آپ اگر اپنے دلوں میں کوئی بات رکھے ہوئے ہیں تو آج یہ جان لیں یہ کرسمس کا پیغام جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے خدا راضی ہے۔ اگر آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو میں اپنے اندر لوں، یہ ہمارے گھرانے کے لیے اور میری زندگی کے لیے ہو، تو پھر اپنے درمیان صلح کو جگہ دیں، اپنے اندر سے یہ باتوں کو نکالیں، پھر کرسمس منائیں، پھر یہ بڑا دن منائیں، کیونکہ بڑے دن کا پیغام جدائیوں کو ختم کرنے والا ہے، اور چاہے وہ چھوٹی ہو یا خدا کے اور نسل انسانی کے لیے ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں کرسمس کا پیغام ہی یہی ہے کہ خدا محبت کا خدا ہے۔ اپنے اندر اس کرسمس پر اپنی زندگیوں کو بدلیں، روٹین کی بات نہ کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں تاکہ آپ کی زندگی خدا کو راضی کرنے والی ہو، آپ کے درمیان صلح ہو۔ جب آپ کے درمیان صلح ہوگی تو خداوند یسوع مسیح کو آپ اپنے گھروں میں ویلکم کر سکیں گے۔ خداوند اس مقدس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیں۔ آمین۔